نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا صدق الله مولانا العظيم. انتہائی رفعتوں کے حامل اصحاب کمال قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت اور اس کی محبت میں بسط شوق تشریف لائے ہوئے میرے ایمانی بھائیوں، اس عبادت میں ہم رب کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس ذات نے ایک مدت کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم اپنے درمیان اللہ رب العزت کے ایک منتخب اور موفق ایسے بندے کو پا رہے ہیں کہ قدرت نے بہت سی نعمتیں اور کمالات جن کے حصے میں کر رکھے ہیں. ہم جب ان کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ہو جاتے ہیں. آواز کی متانت اور اس کا سوز ہمیں اور آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. پھر بالخصوص جب اللہ کے یہ بندے اپنی پرسوز اور دلکش آواز میں مفاہیم قرآنی اور مراد خداوندی کو اپنے حسین لہجوں کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور لہجوں اور معانی میں جو ہم آہنگی اور مطابقت پاتے ہیں تو شیخ کا یہ امتیاز ارباب معانی کے لیے خاصے کی چیز کہلاتا ہے. ارباب معانی اپنے سرور کا اظہار یا تو آنکھوں کی نمی سے کرتے ہیں یا یاد خداوندی میں ڈوب کے کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اپنی نبی تولی اور حسین عبارتوں میں مراد خداوندی کو کھولا کرتے ہیں جن کو مفسر کہا جاتا ہے اور ان کی اس بیان کو تفسیر کہتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ بندہ ہے کہ یہ اپنے لہجوں سے قرآن کریم کی مراد کو کھولتے ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہ کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. میرے بھائیوں، پھر جب ہم ان کو سنتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی تاثیر کا احساس کرتے ہیں. بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تاثیر ایسے نہیں پیدا ہو جایا کرتی. جب اللہ کا ایک بندہ دل کی گہرائیوں سے اور قرآن کریم کی محبت میں ڈوب کر تلاوت کرتا ہے تو کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ تاثیر سے خالی ہو. یہ اتنا بڑا مجمع اور اتنے نیک قلوب جس شوق کے ساتھ شیخ کے نام سے یہاں جمع ہے، یہ شیخ کی تاثیر کا نتیجہ ہے، ان کے قرار کی تاثیر کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں تمام تر عافیتوں سے برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ان سے بار بار استفادے کا موقع نصیب فرمائے. یہاں چونکہ ارباب شوق، ارباب مشق کا ایک اچھا طبقہ موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ طبقہ آج کی مجلس میں شیخ کو سن کر ایک بہت عمدہ درس حاصل کر کے جائے. وہ یہ ہے کہ بھائیوں، اللہ کے ان بندوں نے 12-13 سال کی عمر میں تحسین قرات کے سفر کو شروع کیا. سمجھنے والی بات ہے. جوانی کے ایام آئے، اچھلتی کودتی جوانی، جہاں
اس دنیا میں بہت سے اطراف و جوانب کو ہوتے ہیں جو عوامل تباہی اور اسباب بربادی کہلاتے ہیں، جہاں بہت سے ہیلے اور بہت اچھی صلاحیتوں کے حامل لوگ بہت عمدہ سفر کرنے کے بعد کبھی عوامل کے بھون میں آ جاتے ہیں تو ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنی جوانی کے ایام میں اتنا لمبا عرصہ تباہی کے سارے عوامل اور سارے اسباب سے اپنے آپ کو کیسا بچا کر قرآن کریم کے پاکیزہ ماحول میں کیسے ہم ان کی فطرت کی سلامتی کو سلام کرتے ہیں، ان کی فطرت کی سلامتی کو سلام کرتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کسی کا باقی نہیں رکھتے ہیں۔ جب ایک بندہ اتنی قربانیوں سے اللہ کے کلام کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، قدرت کے خزانے میں کوئی کمی ہے، اس کی یہاں دینے کی کوئی کمی ہے۔ ہم اور آپ یہ سبق حاصل کر کے جائیں کہ جب یہ اللہ کے بندے اتنے لمبے عرصے تک اپنے مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اپنے مستقبل پہ جمی ہوتی ہیں، یہ دنیا کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، خواہشات کیا ہے، شہوات کیا ہے، غلط صحبتیں کیا ہیں، گندا فکر کیا ہے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کی کوشش کریں، دعائیں کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین نعمت سے نوازا ہے، کوشش کیجئے کہ ان نعمتوں کو ہم اور آپ صحیح مصارف میں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم اپنے دیگر بھائیوں کو جن کا تعلق درسگاہوں سے چاہے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہ سب سے قلب کرتے ہیں، نیکی کا ذوق رکھتے ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ شیخ کی قرات کو جیسے اپنے موبائل میں کیش کر رہے ہیں، بھائیوں فرصت کی ساعت میں بجائے اس کی جو واہی تباہی ہو، گندی قسم کی چیزیں آدمی سنیں، فرصت کی ساعت میں شیخ کی تاثیر تلاوت کو سن کر اپنی روحانیت کو ترقی اس کی کوشش کرنی سب بھائی انشاءاللہ۔ سمجھے بھائی، اتنی عمدہ آواز، زبردست سینہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے اندر میں تو قدرت نے ایک پھیپھڑا ٹھیک کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے 2-3 پھیپھڑے ایک ساتھ اللہ نے کتنی لمبی سانس، کیا عمدہ مقامات، کیسے لہجے۔ بھائیو، اگر اللہ کا یہ بندہ چاہتا تو دوسری دنیا کو اختیار کرتا اور مادیت کی دنیا میں تغنی کی جہاں جا کر، جہاں تغنی کی جو جہاں ہے، دنیا ہے، وہاں جا کر کیسی دیر تک میں رہ سکتا تھا۔ لیکن ان کے قلوب کی پاکیزگی اور طہارت دیکھی، قرآن سے محبت دیکھی، اللہ کے بندوں نے ساری چیزوں سے آنکھ بند کر کے اسی کو اپنا مصرف بنایا۔ اس موقع پر ایک پیغام ہم اپنے بھائیوں کو یہ بھی دیں کہ ہم نے اپنے موبائل میں جو ان کی قرات پیش کی ہم اپنے بچوں کو بھی سنوائیں اور ان کے معصوم لوح پر قرآن کریم کے ان پاکیزہ نقوش کو کندہ کریں اور پتھر کی لکیر بنا کر ان کے ایمان کو مضبوط کریں انشاءاللہ۔ یہاں کے ارباب انتظام کو اور جن بھائیوں نے بہت دل سوزی سے، اتنی فراخی سے اتنے اچھی محفل کا انعقاد کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو ان کے میزان عمل میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔